السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، رمضان کا مہینہ اب بالکل قریب ہے۔ ہمیں رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ رمضان کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کی بشارت سنایا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے۔ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے تھے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کے نامہ اعمال پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہو۔ تو شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے روزہ رکھنا چاہیے۔ 15ویں شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ تو رمضان کی آمد ہے، اس لیے رمضان کے تعلق سے ہمیں روزے کے احکام، تراویح کے احکام اور اس کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں ہمیں پڑھ لینی چاہیے، ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے، تاکہ ہماری جو ایمانی کیفیت ہے، ایمانی کیفیت زیادہ ہو سکے، اور رمضان میں ہم وہ سارے اعمال کرنے کے لیے تیار ہوں جو کہ ہم سے مطلوب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ روزے جو فرض کیے ہیں، یہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں کیے، اللہ رب العالمین نے دیگر امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کی فرضیت کا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب روزے کی حالت میں تقویٰ جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ کے کام ہاتھ سے ہو سکتے ہوں وہ نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام پاؤں سے چل کر ہو سکتے ہوں وہ نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام زبان سے ہو سکتے ہوں وہ نہ کیے جائیں، جو گناہ کے کام آنکھ سے دیکھ کر ہو سکتے ہوں انہیں نہ کیا جائے، جو گناہ کے کام کان سے سن کر ہو سکتے ہوں انہیں نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں تو یہی روزے کی فرضیت کا مقصد ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اس ایک مہینے میں ہماری فل تربیت کر رہا ہے، ہمیں فل ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے جسم کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جاتے ہیں تو ہمارا روزہ مقبول ہے، اس روزے کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے، چغلی سے نہ بچا سکے، جھوٹ سے نہ بچا سکے، دروغگوئی سے نہ بچا سکے،
غلط چیزیں دیکھنے سے نہ بچا سکے، غلط چیزیں سننے سے نہ بچا سکے، غلط چیزوں کی طرف جانے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے بھوک اور پیاس کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنے، گالی گلوچ بکنے، مار پیٹ سے اپنے آپ کو باز نہ رکھے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے روزے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جس آدمی کے روزے کو اللہ رب العالمین پسند نہ کرے، قبول کہاں سے کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے روزوں کی تیاری ہمیں ابھی سے کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بشارت سناتے ہوئے کہتے تھے، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس کے خیر حاصل کرنے سے، اس کے اندر جو بھلائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو ثواب رکھا ہے، وہ حاصل کرنے سے جو شخص محروم رہ گیا، وہ سال بھر کے لیے محروم انسان ہے۔ اب ایسے آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ اگلا رمضان اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا، تو یہ محروم انسان ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، میرے بھائیو، اس کے اندر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کرام کو اس طریقے کی بشارت سناتے تھے، تاکہ بندہ تیار ہو جائے رمضان کے لیے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے تیار ہو جائے۔ تو ہمیں بھی جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ رمضان کھانے پکانے کا مہینہ نہیں ہے، مختلف قسم کے پکوان دسترخوان پر رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے اس بات کا کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت بجا لائیں، اس طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت بجا لاتے تھے۔ یہ روزہ عظیم الشان عبادت ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے، دیگر جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، بہت سے نمازی ہوں گے جن کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، بہت سے زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، بہت سے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کے اس عمل میں ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں آتی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے لہذا میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بدلہ عطا کرے گا، کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بشارت سناتے تھے رمضان کے آنے کی۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسا مسلمان جس کو پورے ہفتے پورے مہینے نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ بھی رمضان کا چاند نظر آتے ہی
مسجد کا رخ کر لیتا ہے، وہ مسجد میں دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن جو ہی رمضان گزر جائے یہ نمازی غائب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوال کا چاند جو ہی نظر آیا شیاطین چھوٹ گئے۔ اب یہ جو ایک مہینے کا نمازی ہے سمجھتا ہے کہ اب ہمیں نمازوں سے پھر چھوٹ مل گئی۔ میرے بھائیو، نمازوں سے کبھی چھوٹ نہیں ملتی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرض کیا ہے، یہ عبادت فرض ہے۔ موت جب تک نہیں آتی ہے بندے کے ہوش و حواس قائم ہے، یہ عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ عبادت نہیں کر کے گئے اللہ رب العالمین پوچھے گا، ہر حال میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کس وجہ سے جہنم میں آئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ مسکینوں کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ جو فاقہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنی تکلیفوں سے اپنے مہینے اور اپنے سال گزارتے ہوں گے۔ تب ہمیں ہمارا احساس بیدار ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو بھی دینا چاہیے۔ اب جن کے گھر میں افطاری کا انتظام ہی نہ ہو ان کا انتظام کون کرے گا؟ وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو روزہ رکھے ہوئے ہے۔ تو وہ مساکین، ان کے گھروں تک ہمیں کھانے پہنچانے چاہیے تاکہ ان کے گھروں میں بھی افطار ہو سکے، ان کے پیٹ میں دانے جا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فیہا باب یسمی الریان، اس میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، سیرابی کا دروازہ۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ روزہ رکھنے والوں کو بلایا جائے گا، آپ کے لیے خصوصی دروازہ کھولا گیا، آپ اس میں سے آ جائیے۔ میرے بھائیو، کتنی فضیلت کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے خصوصی دروازہ روزے داروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ عام ایام میں اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ آئے، باوضو ہو کر کے آئے، گھر سے چلتے ہوئے آئے، سنت کی رعایت کرتے ہوئے، استحباب کی رعایت کرتے ہوئے، واجبات اور ارکان کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے نماز پڑھی، تو اللہ سے امید ہمیں 27 درجے ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین اسی نماز کا ثواب رمضان میں بڑھا دیتا ہے۔ ہر عمل جس پر ہمیں ثواب کی امید ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا عمل، جو نیکیاں ہوتی ہیں، 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے لہذا میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین اس کا کتنا بدلہ عطا کرے گا کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میری وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے یہ کھانے اور پینے کو برداشت کرتا رہا ہے، اس نے حلق کے نیچے نہ دانہ ڈالا ہے نہ پانی ڈالا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا خاص طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ وَلَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزہ رکھنے کی وجہ سے جب معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ منہ کی جو بدبو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشبودار ہمارے منہ کی یہ بدبو ہے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔
تو اس حدیث پر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں، 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں ہر نیکی کا عمل کرنا چاہیے۔ 1 روپے کا اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے 700 روپے کا صدقہ دیا۔ 1 ریال کا اگر آپ نے صدقہ دیا ہے، گویا 700 ریال تک آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، 1 آیت پڑھتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ رب العالمین 1 حرف کے بدلے اگر 700 نیکیاں لکھتا ہے، 1 صفحہ اگر آپ پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں آپ کی بنیں گی، آپ جوڑ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ موقع اگر ہمیں عطا کر دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ اگر ہمیں مل گیا ہے، تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس مہینے اس سال نہیں ہیں، گزر گئے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، فلما رقا عتبہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پر اپنا پاؤں رکھا، قال آمین، آپ نے کہا آمین، یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ثم رقا عتبۃ اخرى، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر اپنا پاؤں رکھا، پھر آمین کہا، پھر تیسری پر آپ نے قدم رکھا، پھر آمین کہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فقال یا محمد، آپ نے بیان فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ، جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ومن ادرک والدیہ او احدہما فدخل النار فابعدہ اللہ، جس شخص کو اس کے بڑھاپے میں والدین مل جائے یا والدین میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو دور کرے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے۔ پھر تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ومن ذکرت عنده فلم يصلی علیک فابعدہ اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، محمد نام لیا جائے، تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم یہ تو پڑھ لینا چاہیے، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو دور کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ہم اپنی مغفرت نہیں کرا سکے، اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکے، تو پھر کب کرا سکیں گے؟ کب ہم کرائیں گے؟ عظیم ترین مہینہ ہم آنے والا ہے، لہذا اس کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ حلال جو کمائیاں ہوں اس کو اکٹھا کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، حرام کمائی کو دور کر دینا چاہیے، کیونکہ حرام کمائی اگر آپ کے پیٹ کے اندر ہے، آپ کے جسم کے اوپر کپڑے کی شکل میں ہے، اگر آپ دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے حلال کمائی کی طرف راغب ہوں اور حلال کمائی استعمال کریں، تاکہ ہمارے دعائیں بھی قبول ہوں، ہماری نمازیں بھی قبول ہوں، ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ رمضان کا جو روزہ ہے اور قرآن مجید بندے کی قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ یہ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میری وجہ سے یہ کھانے پینے سے رکا رہا، دن میں اس نے نہ کھایا نہ پیا، نہ حلال چیزیں کوئی استعمال کی، فشفعنی فی، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کہے گا، منعتہ النوم باللیل، رات میں یہ قرآن مجید پڑھتا رہا ہے، یہ بیدار رہا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا۔ قرآن عظیم ترین کتاب ہے۔ اس عظیم ترین کتاب کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے عظمت والے مہینے میں، عظمت والے دن میں نازل فرمایا ہے، جس کا ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو ایک نیکی ملتی ہے۔ عام دنوں میں اگر ایک حرف پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ فلا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ عام دنوں میں یہ الف لام میم پڑھ لیتے ہیں، آپ کو 3 نیکی ملی۔ رمضان کے مہینے میں یہی الف لام میم پڑھتے ہیں، 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ یہ نیکیاں جو آپ حاصل کریں گے یہ کہاں کام آئیں گے؟ مرنے کے بعد کام آنے والی، جس کی وجہ سے آپ کو اونچا مقام حاصل ہوگا۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی قوم، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر خاندان والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں نہیں آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ کچھ پیسے اکٹھا ہو جائے، جس سے ہم اپنے گھر کو بنا سکتے ہوں، اپنی زمین خرید سکتے ہوں، کھیتی کے لیے کچھ زمینیں خرید سکتے ہوں، کوئی بیمار ہو اس کا علاج کرا سکتے ہوں، بہنیں ہوں ان کی شادی کرا سکتے ہوں، بچے ہوں ان کو پڑھا سکتے ہوں۔ کچھ آسائشوں کے لیے ہم اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کوئی 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کس لیے؟ دنیا بنانے کے لیے۔ کیا یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی آپ کے ساتھ؟ نہیں قائم رہے گی، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا کو بنانے کے لیے اگر ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اس آخرت کو بنانے کے لیے ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ وہاں جو چیز کام آنے والی ہے یہی نیکیاں ہیں جو رمضان میں ہم کمائیں گے۔ اور رمضان کا مہینہ بہترین کمائی کا مہینہ ہے، جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو قرآن مجید سفارشی بن کر کے آئے گا، اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھو، اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت والے دن بندے کی سفارش کرے گا۔ جو اس کو پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، یہ اس کے سفارشی بن کر کے آئے گا، یہ اس کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ فإنہما یاتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت والے دن آئیں گے تو گویا کہ یہ آپ کے اوپر سائبان کی طرح بن جائیں گے۔ سورج چمک رہا ہو، اگر بادل آ جائے تو نیچے سایہ ہو جاتا ہے، بندے کو کچھ راحت مل جاتی ہے، دھوپ سے آدمی بچ جاتا ہے، تپش سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی جب آپ کثرت سے تلاوت کریں گے، یہ قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں آئیں گی صاحبان کی شکل میں، یہ آپ کو بچائیں گی تپش سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں او کأنہما فرقان من طیر صواف، جس طریقے سے چڑیا اڑتی ہے ایک جٹ ہو کر کے، اس طریقے سے یہ آئیں گی، یہ دونوں صورتیں آئیں گی۔ تحاجان عن اصحابہما، یہ اپنے پڑھنے والوں کو بچائیں گی۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اس کا لینا، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے۔ وترکها حسرہ، اور اس کا ترک کرنا، اسے نہ پڑھنا، بھلا دینا حسرت کا باعث ہے۔ ولا يستطيعها البطلہ، اور جو شخص سورہ بقرہ روزانہ پڑھتا ہو
یہ جو جادوگران ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، یہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر پھوڑ لیں گے، لیکن اس کا جادو اس کے اوپر کارگر نہیں ہوگا۔ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، اپنا سر پھوڑ لے، لیکن جو شخص سورہ بقرہ روزانہ پڑھتا ہو اس کے اوپر یہ اس کا جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔ لا یستطیع البطلہ، جادوگر اس پر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، آپ کے اس فرمان پر یقین ہے تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو جادوگروں کا جادو ہم پر نہیں چلے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے، عظیم ترین مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ جتنے بھی صغیرہ گناہیں ہیں محض روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ معمولی ثواب نہیں ہے، یہ معمولی سی فضیلت نہیں ہے، عظیم ترین فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز، قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں یا تراویح کی نماز کہتے ہیں، جو شخص تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کی بھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمائی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں، جو شخص پڑھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور جب امام واپس ہو تب یہ واپس ہوتا ہے، بیچ میں توڑ کر کے نہیں جاتا ہے، بلکہ جب امام واپس ہو تب یہ جاتا ہے، اس کو ساری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ اللہ رب العالمین کے لیے کی عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ثواب پوری رات کا ملتا ہے۔ مغرب سے لے کر فجر کے وقت تک وہ آپ جوڑ لیجئے کتنا گھنٹہ بنتا ہے، گویا کہ ہم نے اتنے گھنٹے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ یہ کوئی معمولی ثواب نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں دے رہا ہے۔ لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھال قرار دیا ہے۔ پہلے زمانے میں جب تیروں سے بارش کی جاتی تھی، جب تلوار سے لڑا جاتا تھا، دائیں ہاتھ میں اگر کسی کے تلوار ہے تو بائیں ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی جو دشمن کے وار کو روکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو کہا کہ یہ ڈھال ہے، یہ ڈھال ہے۔ کن چیزوں سے ڈھال ہے؟ شیطانی وسوسوں سے ڈھال ہے، برائیوں کے خلاف ڈھال ہے۔ شیطانی وسوسہ اگر دل میں آئے برائی کرنے کا تو یہی روزہ آپ کو یاد دہانی کراتا ہے آپ روزے کی حالت میں ہیں، آدمی رک جاتا ہے۔ بہت ساری برائیوں سے آدمی صرف روزے کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرا سکے، کوئی نہ کوئی آپ کو یاد دہانی کرا دیتا ہے، بھائی روزہ خراب مت کرو، تو آدمی جھگڑے سے، مار پیٹ سے، گالی گلوچ سے، برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، وحصن حصین من النار، یہ مضبوط قلعہ ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ یہ مضبوط ترین قلعہ ہے جہنم سے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کیوں سخی ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ جو بھی خرچہ کریں گے، 1 ریال بھی دیں گے تو 10 گنا سے 700 گنا تک اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ لہذا ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ان غریبوں کو تلاش کرنا چاہیے جن کے گھر میں 2 وقت کے چولہے بھی نہ جلتے ہوں، ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو افطار نہ کر سکتے ہوں، ان کے گھروں میں افطاری بھجوانی چاہیے یا مسجدوں میں افطاری بھجوانی چاہیے، تاکہ
کم سے کم وہ افطار تو کر لیں. ایک کھجور کے ذریعے سے بھی اگر ایک آدھی کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دیتے ہیں تو روزہ افطار کرانے کا وہی ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے. یہ معمولی ثواب نہیں ہے. لہذا ہمیں افطار کرانا چاہیے لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من فطر صائما، جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کرائے کان لہ مثل اجری، اس کے اجر کے مطابق، اس کے اجر کے موافق اس کو ثواب ملے گا. غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، اس کے روزے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ایک پانی کے ذریعے سے کسی کا روزہ افطار کرا لیتے ہیں، ایک کھجور دے کر کے کسی کا روزہ افطار کرا لیتے ہیں تو آپ کو وہی ثواب ملتا ہے جو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس کے روزے میں بھی، اس کے روزے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، آپ کو بھی، آپ کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ اپنا جو روزہ رکھے ہوئے ہیں اس کا تو ثواب آپ کو مل ہی رہا ہے. آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس کا ثواب تو مل ہی رہا ہے. دوسرے کے اوپر جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا ایک روزہ افطار کروا دیا ہے، ایک کھجور ایک پانی کے ذریعے سے بھی اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو ملا، ڈبل آپ کو مل رہا ہے. اپنے گھر والوں کو کرا رہے ہیں اس کا بھی مل رہا ہے آپ کو. میرے بھائی، رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لہذا رمضان کے جو احکامات ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ کم سے کم ہمیں کتاب پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہو. لہذا روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں نیت کر لینی چاہیے، دل کے اندر نیت ہونی چاہیے. اور نیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری کے لیے بیدار ہوں. سحری کے لیے بیدار ہونا، سحری کھانا ہی گویا کہ نیت ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی. زبان سے نیت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نویت ان اصوم غدا جو ہمارے کیلنڈروں میں لکھی جاتی ہے یہ دعا، یہ اگلے دن کے لیے ہے. روزہ آج آپ رکھ رہے ہیں. نیت دل کے عمل کا نام ہے. دل میں جو کیفیت پیدا ہو رہی وہی نیت ہے. آپ روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، فجر سے پہلے سحری کھا لیا، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی صحیح، ایک کھجور ہی صحیح، جو بھی آپ نے کھا لیا ہے آپ کی نیت یہیں سے ہو جاتی ہے. لہذا ہمیں نیت کرنا چاہیے ہر دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص فجر سے پہلے نیت نہ کرے اس کا کوئی روزہ نہیں. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا ہمیں نیت کرنا چاہیے. نیت ضروری ہے. سحری کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کو باعث برکت قرار دیا ہے. آپ نے بیان فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانا باعث برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے درمیان اور یہودیوں کے روزے کے درمیان جو وجہ امتیاز ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، وہ یہی سحری کھانا ہے. بہت سارے لوگ ڈیوٹی کر کے 1 بجے رات میں 2 بجے رات میں آتے ہیں، اسی وقت تک کھا لیا اور کھانے کے بعد سو گئے. یہ کون سی سحری ہے بھائی؟ میرے بھائیو، اگر 12-1 بجے کھا کر کے سو جاتے ہیں، آپ فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں گے؟ فجر کے لیے نہیں بیدار ہوئے، نماز کے لیے نہیں بیدار ہوئے، آپ نے نماز نہیں پڑھی تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو میرے بھائیو، اگر ہم 1 بجے 2 بجے سحری کھاتے ہیں تو آپ کا جو دورانیہ ہے بھوکے رہنے کا وہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. کیونکہ 1 بجے سے آپ جوڑیں شام مغرب کے وقت تک اتنا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کے اندر شوگر ہو یا شوگر کی کمی ہو یا زیادتی جو بھی ہو تو ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ روزہ مشکل بنا سکتا ہے، آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو شوگر نہ بھی ہو تو یہ دورانیہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا اتنا لمبا ہو جائے گا کہ آپ کمزور پڑنے لگیں گے. جو کام آپ کو کرنا ہے وہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے، جو عبادت آپ کرنا چاہیں گے وہ عبادت ٹھیک سے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو کمزوری محسوس ہونے لگے گی.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے تھے تو کب کھاتے تھے؟ اذان سے پہلے کوئی شخص 50 آیتوں کو پڑھ لے آرام سے جو پڑھنے والا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیری میں سحری کھا لیا کرتے تھے، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قال قلت کم کان قدر ذلک، ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے بیان فرمایا قدر 50 آیہ، 50 آیت پڑھنے کے برابر۔ تو اذان سے پہلے جتنا ہو سکے ہمیں کھا لینا چاہیے، بہت زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے آدمی افطار کر لے۔ ہمارے ملکوں میں اذان کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اذان دینے والا جو مؤذن ہوتا ہے پہلے وہ کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کچھ اور چیزیں کھا کر کے پھر وہ آتا ہے اذان دینے کے لیے۔ تو 2-3 منٹ تو یوں ہی نکل گیا، 2-3 منٹ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ مؤذنوں کو تو ہم نے ایسے دیکھا ہے تھوڑا سا احتیاط کر لیتے ہیں۔ احتیاط کا کیا معنی ہے؟ 2-3 منٹ اگر احتیاط کا کر لیتے ہیں تو 4-5 منٹ یوں ہی گزر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افطار میں جلدی کیا کرو۔ جلدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے فوری طور پر روزہ افطار کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، دین قائم رہے گا، ظاہر و باہر رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی تاخیر کرتے ہیں روزہ افطار کرنے میں، وہ اندھیرے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اندھیرا ہو جائے گا تب کریں گے۔ اور ہمارے اندر ایک اور قوم موجود ہے جو اپنے روئیں کو دیکھتے رہتے ہیں کھول کر کے، رواں دیکھنا بند ہوا یا نہیں ہوا، جب رواں دیکھنا بند ہو جائے گا تب جا کے افطار کریں گے۔ وہ یہودیوں سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں یہودیوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر کے ہم افطار کریں، جس طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر کے روزہ افطار کریں۔ جب کچھ کھا لیں، پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، پانی پی لیں یا کچھ اور کھا لیں، اس کے بعد آپ کی رگیں تر ہو گئیں، بھوک اور پیاس آپ کی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، بھوک پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا، اجر انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا روزہ افطار کرنے کا کہ اگر آپ کے پاس تر کھجوریں موجود ہیں، تر کھجور سے آپ روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تر کھجوریں نہیں ہیں، سوکھی کھجوریں موجود ہیں، سوکھی کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ اگر یہ میسر نہیں ہے، پانی ہے، تو پانی سے افطار کرتے تھے۔ حسوات مما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے، اسی سے آپ افطار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ سنتیں ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ہر حال میں خیال کرنا چاہیے۔ اگر دھوپ کی وجہ سے، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے یوں ہی قے آ جائے تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو شخص عمدن جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من ذرعہ القے، جس شخص کو خود بخود قے آ جائے فلیس علیہ قضاء، وہ روزے کی قضا نہ کرے کیونکہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور من استقاء عمدا فلیقضی، جو شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے اسے چاہیے کہ روزے کی قضا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا روزہ ختم ہو گیا، خراب ہو گیا۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہمیں کتابیں پڑھ لینی چاہیے، اس کے احکام سے ہمیں مطلع ہو جانا چاہیے، باخبر ہو جانا چاہیے، تاکہ کس طریقے سے، کس انداز سے ہمیں رمضان گزارنا ہے، ہم اسی طریقے سے وہی انداز اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا کرتے تھے، تاکہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے رمضان کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشابہ ہو جائے یا صحابہ کی زندگی کے مشابہ ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیوں،
یہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔